السلام علیکم لسنرز، آئیے شکاریات کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خونی مگرمچھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیر اگر خشکی کا خطرناک درندہ ہے تو مگرمچھ آبی گزرگاہ کا خطرناک ترین درندہ کہلاتا ہے، بلکہ شیر کی پکڑ سے کئی گنا سخت پکڑ مگرمچھ کی ہوتی ہے۔ اس کے جبڑے میں پھنسنے کے بعد موٹی سے موٹی ہڈیاں تک چرمرا جاتی ہیں۔ ایسے خطرناک مگرمچھ کا شکار جو آدم خور بن گیا ہو آسان نہیں ہے۔ اسی مگرمچھ کے ساتھ چیتے کے شکار کی داستان بھی شامل ہے۔ آئیے اسی تمہید کے ساتھ باقاعدہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی یاد نہیں کہ خوف اکثر میرا ساتھی رہا ہے، لیکن اصل بات خوف نہیں بلکہ اس نااہلیت کی ہوتی ہے جو خوف کا مقابلہ کرنے میں قائل ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو زندگی کے بعض صبر آزما لمحات میں انسان کے لیے تباہ کن بن جاتی ہے۔ جنگ عظیم کے دنوں میں ایک گیم وارڈن کی حیثیت سے تعینات تھا اور اپنی مستقل مزاجی اور مسلسل مشق کی وجہ سے بہت اچھا نشانہ باز بن کر اپنے ایک بازو کا ازالہ کر چکا تھا۔ جی ہاں، اسی شوق میں میرا ایک بازو ضائع ہو چکا تھا، تاہم بہت اچھی نشانہ بازی سے اس کمی کی تلافی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ اگر کسی کے 1000 بازو بھی ہوں تو بھی وہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، اور جب کچھ نظر ہی نہ آئے تو گولی چلانا بیکار ہوتا ہے۔ مشرقی یوگینڈا میں کراموجا کے قریب میں نے دریائے کیپٹیا کے کنارے واقع ایک پہاڑی پر اپنے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت سے 2 کمی گاہیں بنائی تھیں۔ سچی بات تھی کہ خیموں کی نسبت مٹی گارے اور گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں زیادہ راحت اور آسائش ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس علاقے کا موسم ایسا ہے جس میں خیمے انسان کی قطعی ناکام ایجاد محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی چیز ہر لحظہ غائب ہوتی رہتی ہے۔ سفید چونٹیاں خیموں کو مسلسل کھاتی رہتی ہیں اور بالآخر خیمہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ خیمہ ان چونٹیوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ بچھو بھی عموماً خیموں میں آرام کرنے چلے آتے ہیں۔ مکڑیوں کی فوج تو اکثر بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ بہت سے حشرات الارض ان خیموں پر ہلہ بولتے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مضبوطی سے بنی ہوئی جھونپڑیاں کہیں زیادہ آرام دہ ہوتی ہیں۔ جنگل میں اکٹھی 2 جھونپڑیاں اچھے خاصے مکان کا کام دیتی ہیں، اور اگر برآمدے کے ذریعے ان دونوں کو ملا دیا جائے تو بلا شبہ بنگلے کا لطف آ جاتا ہے، جو جھاڑیوں اور پودوں کے درمیان بڑا دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ یہی میں نے کیا تھا۔ 2 جھونپڑیوں کی کمی گاہوں کو ایک بنگلے کی شکل دے دی تھی۔ پہاڑی پر واقع ہونے کے باعث یہاں ہوا کے خوشگوار جھونکے رات کی حدت کو بڑی حد تک زائل کر دیتے تھے، مگر بنگلے میں، جو میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھا، عام قسم کے دروازے نہیں تھے۔ یہاں ایسے درخت ہی نہیں جن کے تختوں سے دروازے بنائے جا سکتے ہوں۔ کئی درختوں کے تنوں کو جوڑ کر ایک بھاری بھرکم سا دروازہ آمد و رفت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مجھے بھی یہی کرنا پڑا تھا۔ بعد ازاں کثرت استعمال سے یہ دروازہ بھی زمیں بوس ہو گیا تھا۔ دوبارہ اسے تعمیر کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب یہ محل بغیر دروازوں کے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اسی لیے جھاڑیوں میں رہنے والے جانور اکثر میرے بنگلے میں داخل ہو کر میری آزادی میں مخل ہوتے اور پریشان کرتے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ اس چیتے سے تھا جس کے تباہ کن حملوں کی داستانوں نے گرد و نواح میں خوف و ہراس پیدا کر رکھا تھا، اور ان حالات میں جبکہ میری منگیتر ہلڈا میری اس پہاڑی رہائش گاہ کا جائزہ لینے اور کچھ عرصہ جنگلی فضاؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی، میرے لیے معاملات اور زیادہ تشویشناک ہو گئے تھے۔ اس رات سخت ہواؤں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ایک ایسے لیمپ کی روشنی میں مطالعے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو اپنی ساخت کے لحاظ سے طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہلڈا نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ باہر مکمل تاریکی تھی۔ ہوا کی سائیں سائیں بہت اسرار بھری لگ رہی تھی۔ تیز جھونکوں سے تنگ آ کر میں نے لیمپ بجھا دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں 1 گھنٹہ سو پایا ہوں گا کہ اچانک میرے تیز حواس نے
کسی خطرے کی بو سونگھ کر مجھے جگا دیا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ میں بے حس و حرکت بستر پر لیٹا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں کسی شے کے وجود کو تلاش کر رہا تھا۔ کسی چیز کی موجودگی کا مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا، جس کا وجود آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے اندر میں اس وجود کو پہچاننے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی چیتا تھا جس کی غارت گری کے افسانے مشہور تھے۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ ہلڈا اسی طرح مطمئن سو رہی تھی، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ آ کر وہ یہ منظر دیکھتی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی، اور اس کی چیخ اس وحشی درندے کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی، اور وہ ایک ہی جست میں بستروں پر لیٹے ہوئے دو ہنستے بستے انسانوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یوں خوف و دہشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خود سے زیادہ مجھے ہلڈا کا خیال تھا، جو بیچاری یہاں تفریح کرنے آئی تھی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے نہیں۔ باہر کیف میں پوری طرح بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ ذرا سی حرکت بھی اس وحشی درندے کو متوجہ کر سکتی تھی۔ پسینے سے شرابور، سانس کو بے آواز کیے لیٹنا خاصا مشکل تھا۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ چیتا اگر مجھ پر حملہ کرنا چاہے تو اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جواب فوراً ہی میرے ذہن رسا میں آ گیا، مچھردانی۔ درندہ یقیناً اس معمولی سی مچھردانی سے خوفزدہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری طرح وہ بھی پریشان ہے۔ اس قسم کے حالات میں جو حریف بھی اپنے خوف پر قابو پا لے وہ بازی جیت سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے عقل و تجربے کو بروئے کار لا کر اپنی دہشت پر قابو پایا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو مجھے یاد آیا کہ میرے پلنگ کے نیچے نیزہ موجود ہے۔ خوف کے باعث میں اس نیزے کو بھول گیا تھا۔ اب میرے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ یہ نیزہ ایک مقامی قبیلے کے سردار نے مجھے تحفتاً دیا تھا۔ اس کا تیز دھار پھل 1 فٹ لمبا اور 6 انچ چوڑا تھا۔ اگلی سمت تیز نوک تھی۔ میں اس نیزے کو اٹھانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا کام چپ چاپ اور غیر آواز پیدا کیے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اسے اٹھانے کے لیے مجھے اپنی تمام تر مہارت صرف کرنا پڑی۔ اپنے اکلوتے بازو کو آہستہ آہستہ مچھردانی سے نکال کر میں نے ہلکی سی کروٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ نیزے کی طرف بڑھایا۔ نیزہ ہاتھ تو آ گیا، لیکن اب اس ہاتھ کو مچھردانی میں اس طرح بے آواز واپس لانا، ذرا سی بے پرواہی مجھے میری عزیز از جان ہلڈا کو موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ بہت چوکنا اور محتاط ہو کر میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی دوران ایک بہت معمولی سی آواز سنائی دی۔ یہ ایک بہت آہستہ اور خاموش سی حرکت تھی، اور اگر میں انتہائی چوکنا نہ ہوتا تو شاید اسے سن نہ پاتا۔ اس آواز سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ قوت سماعت پوری طرح بیدار تھی۔ چیتا آہستہ آہستہ مچھردانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف اور دہشت سے ایک بار پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے اسی عالم میں گزرے، پھر مجھے خیال آیا کہ چیتا اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو وہ میری حرکات و سکنات سے اتنا باخبر نہیں ہو سکتا جتنا خاموشی سے جائزہ لینے پر ہو سکتا ہے۔ اسے مجھے کچھ سکون اور اطمینان ہوا، کیونکہ میں دشمن کی حرکات سے باخبر تھا اور وہ میری حرکات سے بے خبر۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یقین ہے کہ میں نے اپنی حرکات سے کوئی بھی آہٹ نہیں ہونے دی تھی۔ نیزے پر اب میری گرفت مضبوط تھی اور میں اپنا ہاتھ مچھردانی کے اندر لا چکا تھا۔ چنانچہ میں چیتے پر ایک دم حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس خوفناک رات کے ان لمحات کو یاد کر کے میں آج بھی اکثر حیران ہوتا ہوں کہ مجھے کیسے چیتے کی حرکات کا علم ہو رہا تھا۔ شاید یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے باخبر رکھ رہی تھی، یا پھر ہلڈا کی محبت جس کے لیے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا۔ چیتا میری چارپائی کے پاؤں کی سمت آ گیا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک بھاری بھرکم درندے کی مدھم غراہٹ بڑی خوفناک تھی۔ اسی دوران غسل خانے میں کوئی بھاری چیز زوردار آواز کے ساتھ گری، ساتھ ہی واش بیسن کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس ہنگامۂ ناگہاں نے مجھے خواص باختاب کر دیا۔ میں نے پاگلوں کی طرح مچھردانی کو اپنی اوپر سے ہٹایا اور نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن معلوم ہوا کہ چیتا کمرے سے باہر جا چکا ہے۔
कांपती हुई उंगलियों से मैंने लैंप रोशन किया। कमरे में उजाला फैला तो मैंने देखा कि हिल्डा भी जाग पड़ी थी। इसकी सेमी सेमी आंखों में इस्तफसार था कि बात क्या है। इसने मुझे देखा और फिर मुतमईन हो गई। इस बिन बुलाए और नापसंदीदा मेहमान के कदमों के निशान ज़मीन पर बहुत वाज़ेह थे। चारों पंजों के निशान मेरी चारपाई के ऐन साथ थे। गोया मेरी हरकत का इसे ज़रा भी इल्म हो जाता तो मौत यकीनी थी। लैंप को दरवाजे में रखकर मैंने अपनी राइफल भरी। हिल्डा को कुछ बताने की ज़रूरत ही महसूस न हुई, क्योंकि वो दोबारा नींद के मज़े ले रही थी। चीते की दोबारा आमद का कोई इम्कान न था। एक तो ये बात दरिंदे की फितरत के ख़िलाफ़ होती है, दूसरे ये कि वो खुद भी बुरी तरह दहशतज़दा होकर भागा था। कम से कम इस रात उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। सो मैंने 2 नौकरों और 2 ऐसे खोजियों को साथ लिया जिन्हें चीते के शिकार से गहरी दिलचस्पी थी। ये खाना पदोश खोजी अच्छे शिकारी भी थे। चीते के पंजों के निशानों से सुराग रसानी आसानी से कर सकते थे। रात के तूफान के बाद जो बारिश हुई थी, इससे पैदा शुदा कीचड़ में चीते के पंजे आसानी से नज़र आ रहे थे और इनसे ज़ाहिर होता था कि चीता भारी भरकम है, गोया दुश्मन ताकतवर था। मेरे नौकर और खोजी मुझसे मजाक करते रहे कि मैं दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर इसकी सल्तनत में मुदाखलत कर रहा हूँ। लगता ये था कि वो साल हर साल से इस जंगल में रहता है। जिस पहाड़ी पर मेरा बंगला वाक़ था, वो एक छोटे से रास्ते के ज़रिए एक दूसरी पहाड़ी से मुंसलिक थी और इस दूसरी पहाड़ी में कई गार ऐसे थे जो चीते के लिए अच्छी पनाहगाहें साबित हो सकते थे। कुछ दूर चलने के बाद पंजों के निशानात ढलान में उतरकर दरिया की सिमत चले गए थे। फिर दरिया के किनारे एक चक्कर बनाते हुए ये निशान चट्टानों में गायब हो गए थे। ये चट्टानें खासे बड़े इलाके में फैली हुई थीं। चीते को इन चट्टानों से निकालने के लिए मैं अपने स्टाफ के दर्जनों नेज़ेबाजों को बुला सकता था, लेकिन डर ये था कि इनके जमा होने तक चीता इस इलाके से फरार हो सकता है। एक मुसीबत ये थी कि दिन के वक्त चीते को शाज़ो नादिर ही शिकार किया जा सकता है। बहरहाल अपने साथियों के मशवरे पर मैं कबायली तर्ज का एक फंदा लगाने के लिए तैयार हो गया। ये मखसूस किस्म का फंदा इस इलाके में चीते के शिकार के लिए एक कामयाब हरबा है। बस्ती से कुछ लोगों को बुलाकर फंदा लगाने का काम इन्हें सौंपा गया और मैं खुद घर वापस आ गया। यहाँ मैंने हिल्डा को ये बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि रात हम कितने बड़े ख़तरे से 2-4 हुए थे। वो यही समझती रही कि मैं मामूल के मुताबिक अपने सरकारी फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हूँ। शाम तक फंदा तैयार हो गया। ये अपनी नौइयत का अजीब सा फंदा होता है जिसमें फंसकर दरिंदा गड़े में गिर जाता है। इस गड़े में कैद होकर वह हिलने जुलने के काबिल नहीं रहता। इस तरह बच निकलने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। हमारा वास्ता चूँकि किसी आम चीते से नहीं था, इसीलिए मैं इस फंदे से मुतमईन नहीं था। मेरे ख्याल में इस भारी भरकम चीते के लिए इस फंदे को तोड़कर निकल जाना कोई मुश्किल बात न थी। बाहर कैफ अपनी जगह ये एक आजमाइश ज़रूर थी और देखना यह था कि क्या चीता इस फंदे के फरेब में आता है कि नहीं। इस रात मैंने अपनी राइफल भरकर अपने बिस्तर के साथ रखी और दराज हो गया। सुबह के आखिरी पहर बर्तनों की खनखनाहट ने मुझे नींद से बेदार कर दिया। मैंने फ़ौरन राइफल थामी और बिस्तर से कूद पड़ा। दरवाजे के करीब लैंप जल रहा था और मेरा दिल धड़क रहा था। बिस्तर के साथ राइफल को सीधा किए मैं बरामदे में मुबहम से साए को देख रहा था। बरामदे की दूसरी सिमत कमरे को मेरा ड्राइंग रूम कह लीजिए। वहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। बरामदे का रास्ता तारीक था और मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि चीता मेरे ड्राइंग रूम में पहुँच चुका है। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ बरामदा खाइल था। दरिंदा सिर्फ दरवाजे से बाहर निकल सकता था और कोई रास्ता नहीं था। चुनांचे मैं अपने कमरे में ठहर कर उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ चीता शायद मेरी किसी बेखबरी या गलती से फ़ायदा उठाने की कोशिशों में था। बाहर के वक्त का गुजरना मेरे हक़ में अच्छा था।
जल्द ही पो फटने वाली थी और सबकी रोशनी में उसका बच निकलना मुहाल था। ऐसा मालूम होता था कि इस ताकतवर दुश्मन ने फंदे का रुख करने की बजाय दोबारा मेरे बंगले का जायज़ा लेने का फैसला किया था और इसके लिए वो फिर आन धमका था। मैं पूरी तरह मुस्तैद होकर उसकी ताक में राइफल सीधा किए बैठा था। ताहम यह ख्याल भी था कि चीता अगर जुर्रत करके एक जस्त लगाए तो वो बरामदे के पास जा सकता है। चीते की तेज़ रफ्तारी सरपुल मिसाल हैसियत रखती है। फिर ये कि इस वक्त तक जो अंधेरा था वो भी इसका मुआविन होता। आधे घंटे आंखें फाड़े इंतज़ार करने के बावजूद चीता बाहर नहीं निकला। मैं शदीद तनाव के बायस चंद लम्हों के लिए मेरी चौकस नज़रों में कनूदगी सी नमूदार हुई और यही वो लम्हात थे जब चीते को फरार का मौका मिल गया, क्योंकि जैसे ही मैंने सर झटक कर आँखें खोली चीता बाहर जा रहा था। मैंने फायर कर दिया लेकिन निशाना खता गया। एक लम्हे की ताख़ीर इसकी ज़िंदगी का बायस बन गई। मैं अगर कमरे की बजाय बरामदे में दरवाजे के पास बैठता तो शायद ये सूरत ना होती, मगर इस सूरत में एक पहलू ये भी था कि चीता मुझ पर ही हमला कर देता। मैं अपने अकलौते हाथ के बायस ज़्यादा मज़ाहमत ना कर पाता और वो मेरी तिक्का बोटी कर देता। इसके बाद हिल्डा का यही हशर होता। उफ़, मैं इतना बड़ा ख़तरा कैसे मोल लेता, और मेरी इसी एहतियात के सबब वो बच निकलने में कामयाब हो गया। मेरी नाकाम फायर की आवाज़ से नौकर और कबायली मेरी मदद के लिए आ गए। हम इकट्ठे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वहाँ चीनी और शीशे के बर्तन टूटे पड़े थे। चीता जाने इनमें क्या तलाश करता रहा था। इस वक्त 4 बजे थे। पिछली 2 रातों से मुसलसल बेदारी ने मुझे थका कर चूर कर दिया था। चुनाचे कपड़े बदले बगैर मैं बिस्तर पर ढेर हो गया और फिर उस वक्त जागा जब सूरज की तमाज़त ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। हिल्डा चाय बनाकर मेरे सिरहाने रख चुकी थी, मगर वो ठंडी हो चुकी थी। मैंने हिल्डा को आवाज़ दी। इसके साथ ही मुझे बाहर लोगों का अच्छा खासा शोर सुनाई दिया। मैं कूदकर बिस्तर से निकला। साहब साहब, जोहाना चीखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। चीता फंदे में फंस गया है। मैंने राइफल उठाई और भागता हुआ लोगों के साथ फंदे की तरफ रवाना हो गया। हमारे वहाँ तक पहुँचने तक और बहुत से लोग भी जमा हो चुके थे। वो जोशीले अंदाज में अपने नेज़े हिला रहे थे। इनके घुंघराले बाल सुर्ख पट्टियों से बंधे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि मैं फंदे के करीब पहुंचकर कैदी का जायज़ा लेता, लोगों के गिरोह में एकदम खलबली सी मच गई। खौफ और दहशत से इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शोर एकदम बंद हो गया, जैसे किसी ने रेडियो का स्विच एकदम बंद कर दिया हो। चीता फंदा तोड़कर लोगों के दरमियान से तेज़ी के साथ निकल गया। मुझे फायर करने की भी मोहलत ना मिली। फिर ये कि कुछ कबायली मेरे और चीते के दरमियान आ गए थे, इसलिए मैं भागते हुए भी इस पर फायर न कर सका था। कबायली अपने नेज़े लहराते हुए चीते के ताक़ुब में दौड़ रहे थे, लेकिन वह इनकी ज़द से बहुत दूर निकल गया था। मैंने वापस आकर फंदे का जायज़ा लिया। दोनों खोजी अपने सर आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे और मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। फिर इनमें से एक ने कहा, चीता बहुत बड़ा है, इसमें शैतान की ताकत मौजूद है। तमाम कबायलियों ने खोजियों के इस नज़रिए की तायीद की। अब इन सब की नज़रों में चीते की अज़मत का एतराफ़ मौजूद था। मैंने इन्हें चीते का ताक़ुब करने की दावत दी तो तकरीबन सभी ने इनकार कर दिया। सिर्फ मेरे 2 नौकर और एक नौजवान ने रज़ामंदी ज़ाहिर की। ये नौजवान वो था जिसने सिर्फ 1 माह पहले अकेले ही एक शेर का खात्मा किया था। मुझे कबायलियों के तर्ज़ अमल पर हैरत थी, लेकिन अपनी जगह शायद वो भी दुरुस्त थे, क्योंकि चीते की बेपनाह ताकत और इसका भारी भरकम वजूद सबके सामने आ चुका था, इसलिए वो खौफज़दा थे। मैं नौजवान और मेरे दोनों नौकर ताक़ुब की मुहिम पर चल पड़े। चट्टानों की भूल भुलैयों में इस ख़तरनाक चीते को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा। दरिया के साथ वाक़े पहाड़ियों पर चारों तरफ खूबसूरत झाड़ियाँ फैली हुई थीं। ढलवां रास्ता ऊपर की तरफ जाते हुए 3 पहाड़ी रास्तों में मुनक़सिम हो जाता था।
پہلی پہاڑی کے قریب پہنچ کر ہم کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میرے قبائلی نوکر اور نوجوان بری طرح تھک چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پھندے کو توڑتے وقت چیتے کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی ہے۔ نوجوان قبائلی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب وہ ضرور کہیں آرام کرنے کے لیے بے قرار ہوگا۔ آثار بتا رہے ہیں کہ وہ ان پہاڑیوں میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔ تو پھر ہمارے لیے تو یہ سنہری موقع ہے کہ اسے آرام کا وقت ہی نہ دیا جائے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ یوں تھکے ماندے ہم پھر آگے چل پڑے۔ سورج اب پوری تب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی تیز شعاعیں خاصی تکلیف دہ تھیں۔ قسمت نے یاوری کی۔ راستے کی گھنی جھاڑیوں میں ہمیں ایک ہرن خوفزدہ حالت میں بھاگتا ہوا ملا۔ وہ کبھی ایک طرف مڑتا اور کبھی دوسری طرف۔ یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ چیتا کہیں قریب ہی موجود ہے، ورنہ ہرن یوں بدحواس ہو کر نہ بھاگتا۔ میرے ایک ملازم نے ایک درخت پر چڑھ کر جائزہ لیا اور بے خوشی سے چلا کر کہا، صاحب وہ سامنے غار کے مقابل بیٹھا ہے۔ ہم چاروں آگے بڑھے، لیکن اس لمحے اس قبائلی نوجوان نے مجھ سے کہا۔ میں نے حیرت سے اس قبائلی جوان کو دیکھا جو اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا۔ اتنا بھاری بھرکم طاقتور چیتا اور اس کے مقابلے میں صرف ایک نیزے سے مسلح جوان۔ میں اس کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت کیسے دے دیتا؟ لیکن اس نوجوان نے مسلسل اصرار کر کے مجھے مجبور کر دیا کہ وہ آگے بڑھ کر حملہ کرے۔ چیتا ہمیں دیکھ چکا تھا۔ جو ہی اس نے جست لگائی، نوجوان قبائلی نے اپنا نیزہ تاک کر پھینکا جو چیتے کے پیٹ میں اتر گیا۔ وہ دھاڑتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا۔ اسی لمحے میرے فائر نے اس شیطان کا کام تمام کر دیا۔ میں دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے ہلڈا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ چیتے کی کھال کا تحفہ پا کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی۔ اس بہادر قبائلی نوجوان کا نام موتانا تھا۔ اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ چیتے کی مہم سے پہلے وہ دریائے کیپٹیائی کے پار ایک ایسی ہی مہم پر روانہ ہونے والا تھا، لیکن میری وجہ سے اس نے اپنی اس مہم کو مؤخر کر دیا تھا۔ وہاں کیا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس طرف ایک مکانہ نام کی بستی ہے جہاں کچھ عرصے سے ایک خونی مگرمچھ نے دہشت مچا رکھی ہے۔ بستی کی عورتوں کا وہاں کپڑے دھونا اس موذی نے محال کر رکھا ہے، اور اب اس کی بدمعاشی اس حد تک اتر آئی ہے کہ وہ دریا سے نکل کر خشکی پر بھی حملہ آور ہونے لگا ہے۔ ایک بچے اور ایک عورت کو وہ اپنا شکار بنا چکا ہے۔ نیز اطراف میں پھیلی ہوئی مچھروں کی جھونپڑیوں میں بھی گھس جاتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اگلے ہی دن جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ صبح تڑکے میں اور موتانا دریائے کیپٹیا کے دوسرے پار مکانہ بستی پہنچے۔ اپنے دونوں قبائلی نوکروں کو میں ہلڈا کا خیال رکھنے کے لیے بنگلے میں ہی چھوڑ گیا تھا، یعنی وہ اس مہم میں میرے ساتھ نہیں تھے۔ یہاں میرا پہلی بار آنا ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ علاقہ بھی قدرت کی صناعی کا ایک شاہکار تھا۔ ایک طرف گھنے درختوں سے چھپی پہاڑیاں تھیں، دوسری جانب ڈھلوانوں پر چائے کے باغات، تیسری جانب گھنا جنگل، اس سے آگے دلدل جس میں سے دھوپ پڑنے پر زرد رنگ کی بھاپ سی اڑتی دکھائی دیتی۔ اس سے ملی ہوئی کالا مری نامی ندی تھی جس کے متعلق موتانا نے مجھے بتایا تھا کہ یہیں وہ آدم خور جانے کہاں سے یہاں آ گیا تھا اور اب بستی کے لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا۔ کالا مری ندی کے آگے جا کر پہاڑی سرنگ میں سے گزرتی تھی اور تقریباً 20 میل دور جا کر گھنے جنگلوں کے عقب میں ایک دریائے کیپٹیا سے مل جاتی تھی۔ بستی کے لوگوں کا خیال تھا کہ مگرمچھ دریا سے یہاں آ گیا ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ بستی کے لوگوں میں سے کسی نے اس مگرمچھ کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا پھرتیلا اور چالاک۔ سب سے پہلے ایک چرواہے نے اپنے بچھڑے کو، جو پانی پینے ندی تک چلا گیا تھا، پانی میں غائب ہوتے دیکھا تھا، لیکن قریب جا کر دیکھنے پر اسے پانی کی سطح پر بہتا ہوا کچھ خون اور بلبلے نظر آئے تھے، اور بس۔ وہ چرواہا چائے کے باغات کے ڈھلوانوں سے پرے بستی میں رہتا تھا اور مدتوں سے اپنے جانوروں کو اس ندی پر پانی پلا رہا تھا، مگر اس قسم کا واقعہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔
उसने बस्ती में जाके शोर मचा दिया। लोग डंडे, कुल्हाड़ियाँ और पल्लम लेकर आ गए और नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक गए, मगर इन्हें कुछ भी नज़र न आया। फिर बस्ती का एक बच्चा गायब हो गया था। वो गरीब बच्चा अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसका बाप 3 साल पहले नदी के इस तरफ की दलदल में फंसकर मर गया था। बच्चा मछलियाँ पकड़ता और इसकी माँ इन्हें नमक लगाकर एक डोर में पिरोकर झोंपड़ी के बाहर गड़े हुए बांसों से लटका देती। धूप में मछलियाँ सूख जाती तो वो इन्हें आइंदा के लिए महफूज कर लेती थी। एक रोज़ बच्चा नदी पर मछलियाँ पकड़ने गया तो पलट कर ही ना आया। इसे दूर दूर तक ढूंढा गया मगर वो ना मिला। इसकी माँ इसे अब तक याद करके रोती है। बस्ती के पुराने लोगों का ख्याल था कि घने जंगलों के पीछे बहने वाले दरिया से, जहाँ बहुत से खौफनाक मगरमच्छ पाए जाते हैं, कोई मगरमच्छ इधर आ गया है और ये सब इसी की हरकत है। हमें ये मालूमात बस्ती के लोगों ने दी थी। बस्ती वालों ने हमारी रिहाइश के लिए घास फूस से बनी हुई एक बड़ी सी झोंपड़ी तैयार कर रखी थी। सारी झोंपड़ियाँ खुली और हमवार जगह पर थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई थीं। इनके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। यहाँ के लोग या तो चाय के बागात में काम करते या फिर मवेशी पालते थे। दोपहर तक सस्ताने के बाद हम चारों ने नदी पर जाने का प्रोग्राम बनाया। यूँ हम चारों कुछ मकामी लोगों के साथ उस तरफ चल पड़े जहाँ इस इलाके की मशहूर नदी काला मरी है। जंगल से निकलते ही नदी का साफ सुथरा किनारा नज़र आता था और अगर किनारे के साथ साथ सीधे जुनूबी सिमत जाएं तो गलीज़ दलदल थी। यहाँ हर तरफ ऐसी बदबू फैली हुई थी जैसे गंधक की होती है। इस दलदल में से अक्सर बड़े बड़े बुलबुले उठते नज़र आते थे। नदी का पानी भी गदला था और इसमें जा बजा झाड़ियाँ उगी हुई थीं। बस्ती वालों से मालूम हुआ कि पीने का पानी वो लोग कुएं से हासिल करते हैं, मगर मवेशी नदी ही का पानी पीते हैं। नदी पर पेश आने वाले हादसात के बाद वो लोग बहुत मोहतात हो गए थे, फिर भी अक्सर इनके मवेशी पानी पीने इस तरफ आ जाते थे और जाहिर है कि इतने बहुत से जानवरों को रोज़ाना कुएं से पानी निकालकर पिलाना मुमकिन न था। हम लोग किनारे किनारे चलते हुए बहुत दूर तक गए, मगर कुछ भी नज़र न आया। दलदल के करीब अच्छी तरह घूम फिर कर हम लोग वापस चले आए और बस्ती के लोगों के साथ मिलकर शिकार का प्रोग्राम तय करने लगे। हमारा भी ख्याल यही था कि कोई मगरमच्छ बड़े दरिया से यहाँ आ गया है, मगर अब मसला ये था कि बच्चे को हड़प कर जाने के बाद वो आदमखोर हो चुका था और इससे इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा था। बिलाखिर तय ये हुआ कि मुख्तलिफ़ औक़ात में नदी पर जाकर मगरमच्छ को देखने की कोशिश की जाए। ताहम हमने अब बस्ती वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि इनमें से कोई भी तन्हा नदी पर न जाए और मवेशियों को पानी पिलाने वाले चरवाहे भी बल्लम वगैरह अपने पास ज़रूर रखें। खाने और फिर चाय से फारिग होकर दोपहर को एक बार फिर नदी का चक्कर लगाया गया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ किसी तरह भी मगरमच्छ की मौजूदगी साबित नहीं हुई थी। पहले हमारा ख्याल था कि मुमकिन है मगरमच्छ इस इलाके से कहीं और निकल गया हो, मगर इस ख्याल की बुनियाद पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता था। कबायली नौजवान मोताना का ख्याल था कि रात को नदी के आसपास गश्त किया जाए, शायद वो खुशकी पर वक्त गुजारने रात की तारीकी में निकलता हो। चुनाचे रात का इंतज़ार शुरू हुआ। मट्टी के तेल की लालटेनें तैयार की गईं। मेरे पास एक ताकतवर टार्च थी। ये महकमे की तरफ से मुझे मिली थी। बस्ती के 4 लोग जो हमारे साथ थे, उन्होंने ख़ुद को बड़े बड़े खंजरों और बल्लमों से मुसल्लह किया और तेज़ खुशबूदार चाय के दौर चलाए गए। घने जंगलों और पहाड़ियों के बायस सूरज जल्दी ग़ुरूब हो जाता था। परिंदे ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर वापस आ चुके थे और अब गहरा सन्नाटा छा गया था। कभी कभी किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ या किसी जानवर की चीख इस सन्नाटे को वक्ती तौर पर तोड़ती और डूब जाती। अभी 8 ही बजे थे, लेकिन लगता था जैसे आधी रात बीत चली हो। फिर हम सब तैयार होकर निकल खड़े हुए। मेरे पास तो राइफ़ल थी, जबकि मोताना के पास अपना पसंदीदा नेज़ा। बाकी लोग लालटेनें और खंजर वगैरह थामे हुए चलने लगे।
ندی قریب آ گئی۔ اس وقت ندی کی طرف جاتی ان پگڈندیوں پر چلنا آسان نہیں تھا۔ گھنی جھاڑیوں میں ہم نے سرخ رنگ کے ایک خوبصورت سانپ کو کنڈلی مارے بیٹھے دیکھا، جو ہمارے قریب آنے پر اسی جھاڑی میں غائب ہو گیا۔ ندی کے کنارے پہنچ کر جو ہی ٹارچ اور لالٹینوں کی روشنیاں پڑیں، ایک تیزی سی سرسراہٹ ابھری اور کوئی وزنی چیز جیسے ندی میں چھپاک کی آواز پیدا کر کے اتر گئی۔ سبھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ پانی کی سطح پر بلبلے اور بھی لہروں کے پھیلتے ہوئے دائرے نظر آتے رہے۔ جس جانب سے آواز ابھری تھی وہاں جا کر دیکھا گیا تو گیلی زمین پر کچھ نشانات نظر آئے۔ میں نے سب لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے، گویا مگرمچھ کا سراغ مل گیا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹہ ہم سب وہاں رہے۔ ٹارچ اور لالٹینوں کی روشنیوں کے دائرے ندی کی سطح پر ادھر سے ادھر پڑتے رہے، لیکن مگرمچھ کا پتہ نہ چلا۔ تھک ہار کر ہم سب لوگ واپس آ گئے۔ اب مگرمچھ کا شکار کرنے کے لیے کسی اچھی منصوبہ بندی کی ضرورت تھی، جس کے بارے میں سب نے فیصلہ کیا کہ کل صبح کی ملاقات میں اس معاملے پر غور کیا جائے گا۔ رات کے کھانے میں مختلف لوگوں کی پکائی ہوئی مچھلیاں تھیں، مختلف اقسام اور مختلف ذائقوں کی۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اگلی صبح مختلف تھی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بارش کا خطرہ شدید تھا۔ ناشتے کے دوران ہی طے پا گیا کہ ایک بکری کا بچہ ندی کے کنارے درخت سے باندھ دیا جائے اور مگرمچھ کے باہر نکلنے بکری کے بچے پر حملہ آور ہونے کا انتظار کیا جائے۔ جب تک ہم وہاں پہنچے بکری کا بچہ باندھا جا چکا تھا، گویا طریقہ کار یہاں بھی شیر کے شکار جیسا ہی تھا۔ ارد گرد کے درختوں کی شاخوں پر ہم چڑھ کر جا چھپے۔ موتانا نے نیزہ تان رکھا تھا، میں نے اپنی رائفل فل لوڈ کر رکھی تھی۔ 2 مقامی آدمی بلم اور کلہاڑی لیے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کو کلہاڑا ماری میں خاصی مہارت تھی۔ اب ہم سب کی نظریں پانی پر تھیں، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ہماری مایوسی بڑھتی رہی۔ شکار کسی بھی جانور کا ہو یا درندے کا ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ ہم اس کے عادی تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ اچانک پانی کی سطح پر ایک زوردار چھپاکے کی آواز ابھری اور ہم میں جیسے جان پڑ گئی۔ ہم ایک دم چوکنا ہو گئے۔ ابھی میں نے کسی کو کچھ نہ کرنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ بکری کا بچہ منہ سے ممیاتی سی آوازیں نکالنے لگا۔ پانی کے شور نے اسے بھی نامعلوم سی بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ دونوں مقامیوں نے کلہاڑا اور بلم سونت لیا تھا۔ موتانا نیزہ پھینکنے کے لیے تیار تھا، مگر میں سمجھتا تھا کہ پانی میں جس جگہ شور ابھرا ہے وہ درخت سے دور ہے، لہٰذا میں نے اپنی رائفل ایک ہاتھ سے دوسری نسبتاً مضبوط ٹہنی سے ٹکا دی۔ جیسے ہی مجھے مگرمچھ کی پشت اور بد ہیئت کھال والا جسم نظر آیا، میں نے فائر کر دیا۔ دھماکہ ہوا، پرندے چیختے ہوئے اڑے، بکری کے بچے کے شور میں اضافہ ہو گیا۔ میری نظریں پانی کی سطح پر تھیں، وہاں خون سا پھیلا ہوا تھا۔ پھر ایک بھاری دم سطح آب پر ابھر کر ڈوب گئی۔ وہ مارا، ایک مقامی فاتحانہ انداز میں چلایا۔ موتانا سنجیدہ تھا، بولا، وہ زخمی ہو کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہم سب درخت سے نیچے اتر آئے۔ چند مقامی لوگ فائر کی آواز پر چلے آئے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف اور سراسیمگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شیر کے شکار سے مگرمچھ کا شکار یکسر مختلف تھا۔ اس کی اپنی دہشت تھی، جو مقامی لوگوں کے چہرے سے ہویدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہم نے کوئی سیاہ چیز پانی کی سطح پر دوبارہ ابھرتی دیکھی۔ دونوں بلم بازوں نے میرے اشارے پر بلم اور کلاڑے پھینکے۔ موتانا نے بھی نیزہ اچھالا۔ خود میں نے رائفل سیدھی کر کے 2 دھماکے کر ڈالے۔ پانی میں پھر جوار بھاٹا ابھرا، لمبا، بدہیئت، تھوتنا غوطہ لگاتا نظر آیا اور پھر اس کی موٹی کھردری دم لہرائی، پھر دونوں ہی غائب۔ پانی میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی تھی۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ مگرمچھ کس حد تک زخمی ہوا تھا، کیونکہ بسا اوقات زخمی درندہ بھی چند دنوں بعد مر کھپ جاتا ہے۔
اسی لیے ہم اس کے زخمی ہونے کا اندازہ کرنا چاہتے تھے، جو سرِ دست نہیں ہو سکا تھا۔ ندی کا پانی ایک بار پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے، اس کے بعد لوٹ آئے۔ ابھی دن کے صرف 3 بجے تھے۔ اب پروگرام یوں بنا تھا کہ ہم مگرمچھ سے دو بدو لڑائی کریں گے، یعنی کشتی میں سوار ہو کے پانی میں جا اتریں گے۔ اس کے بغیر اس موضوع کو ختم کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس پر موتانا نے میرا خیال کرتے ہوئے مؤدبانہ گزارش کر ڈالی، سر، آپ کنارے پر ہی رہیں، کشتی میں نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے میرے ایک ہاتھ کی طرف دیکھا تھا۔ میں مسکرا دیا اور بولا، میری فکر مت کرو، مجھ میں 2 ہاتھوں والی انسانوں جیسی ہی طاقت ہے۔ ہم کشتی کا بندوبست کر چکے تھے۔ کشتی ندی میں اتاری گئی۔ یہ چپوؤں سے چلنے والی، ہاتھ سے بنی ہوئی ایک مضبوط کشتی تھی، جسے چلانے کے لیے ایک مقامی مچھیرے کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ ہم سب کشتی میں سوار ہو کے آگے بڑھ گئے اور بستی کے لوگ کنارے پر بیٹھے ہماری طرف تکتے رہے۔ میری نظریں مستقل پانی کی سطح پر تھیں اور کسی بھی قسم کی سرسراہٹ پر لگتا تھا، جیسے مگرمچھ سرسراتا ہوا اپنی لمبی سی دم کو ہلاتا منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا ہو۔ جنوبی سمت میں دور تک جا کر واپس آنے کے بعد ہم لوگ شمال کی طرف گئے۔ ایسے میں چاندی جیسی چمکتی مچھلی اچھلی اور پھر پانی میں ڈوب گئی۔ کشتی پھر واپس ہوئی اور جنوبی سمت جانے لگی۔ ہم سب دم بخود سے بیٹھے تھے۔ اس وقت جب ہماری کشتی دلدل کے قریب سے گزر رہی تھی، میں نے ایک آواز سنی اور کشتی کو یکدم اچھلتا محسوس کیا۔ مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً دمبالے کا سہارا لیا۔ موتانا نے نیزہ تان لیا۔ دونوں مقامی جوانوں نے اپنے کلاڑے سونت لیے۔ پانی کی سطح پر ہلچل ابھری۔ پھر دفعتاً ہی ایک موٹی ستون جیسی دم کشتی کے دمبالے سے ٹکرائی اور اس کا بیلنس آؤٹ ہوتے ہی موتانا اور ان دونوں کلاڑا برداروں میں سے ایک نیچے پانی میں جا گرے۔ میرا چہرہ فک ہو گیا۔ پانی میں وہ خونی مگرمچھ موجود تھا۔ ہماری 2 بدو لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے مگرمچھ کے غار جیسے بدوضع لیکن خوفناک تھوتنے کو ابھرتے اور اس کی جانب بڑھتے دیکھا۔ موتانا اور مقامی نوجوانوں کے اوسان خطا ہو چکے تھے اور ان پر ایسی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ انہیں نیزہ اور کلاڑا تک سنبھالے رکھنے کا یارہ نہ رہا تھا۔ وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پانی میں جا گرے تھے۔ میں نے مگرمچھ کی کمر پر فائر کر دیا۔ وہ تڑپا مگر اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ تم دونوں تیر کر کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرو، کشتی کی طرف مت آؤ، فائر کرنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے، میں نے چلا کر ان سے کہا۔ ان دونوں نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کیا۔ مگرمچھ ان کے جانب پھر لپکا۔ میں نے مچھیرے کو اسی طرف ہی کشتی کھیتے رہنے کی ہدایت کی۔ ایک اور فائر میں نے مگرمچھ کے اچانک نظر آنے والے تھوتنے پر داغا۔ اس پر مجھے اس کے تکلیف سے چلانے کی عجیب ڈراؤنی آواز آئی اور پھر وہ پانی میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ موتانا اور مقامی نوجوان تیزی سے تیرتے ہوئے کنارے پر آ چکے تھے۔ میں ابھی کنارے پر جانے کے موڈ میں نہ تھا۔ میرا اس وقت رواں رواں جوش سے کانپ رہا تھا اور متلاشی نظریں تیزی سے گردش کر رہی تھیں کہ اچانک ہی میں نے مگرمچھ کو دلدلی کنارے کی جانب پانی سے ابھرتے دیکھا۔ اس کا اوپری حصہ خون سے رنگین تھا۔ میرا جوش سوا ہوا۔ میں نے مچھیرے کو اسی طرف کشتی کھینے کو کہا۔ میں بھی دلدلی کنارے میں اتر گیا اور اس موضوع کا تعاقب کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مگرمچھ تہہ آب میں جانے کے بجائے زخمی ہو کر اس نے خشکی کا رخ کیوں کیا تھا۔ شاید اس لیے کہ ادھرے ہوئے زخموں پر ان گنت مچھلیاں چمٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے یہ موقع سنہری تھا۔ میں نے تہیہ کیا اور رائفل کسی نہ کسی طرح سنبھالے ہوئے اس کے تعاقب میں رہا۔ وہ اور میں دلدلی کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ زخمی ہو کر مگرمچھ مزید خطرناک ہو چکا تھا۔ میں نے نشانہ لے کر فائر داغا۔ مگرمچھ کو ایک جھٹکا لگا۔ گولی شاید اس کے منہ یا تالو میں کہیں لگی تھی۔ دشمن کو زیر ہوتے دیکھ کر میری ہمت اور جوش سوا ہوئے۔ مگرمچھ نے پلٹ کر مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ اس کی بے چین دم مسلسل حرکت کر رہی تھی۔
میں ایک جھٹکے سے پرے ہو گیا، پھر میرا پاؤں پھسلا، میں گرا، رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کا میں ابتدائی سطور میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک شکاری اپنے حواس اور خوف پر قابو پانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ میں نے بھی یہی کیا اور لپک کر اپنی کیچڑ میں لتھڑی، رائفل اٹھا لی۔ شکر تھا کہ یہ سلامت تھی۔ ادھر مگرمچھ کیچڑ میں کبھی غائب ہو رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا۔ میں نے تاک کر ایک اور فائر کیا۔ اس کی ایک آنکھ سے خون ابلا، اس کا غار سا منہ کھلا اور میں نے اس کے حلق میں ایک اور گولی داغ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سلا دیا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ غیر معمولی طور پر ایک جسیم مگرمچھ تھا۔ موتانا سخت شرمندہ تھا۔ اس نے میرے ایک ہاتھ کا ہونے کا ذکر کیا تھا اور اسی ایک ہاتھ والے شکاری نے اس کی جان بچائی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک خطرناک موذی مگرمچھ کا خاتمہ بھی کیا تھا۔